بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء اور طالبات، السلام علیکم۔ جماعت 11ویں مضمون اردو، عنوان حمد، ماخذ ہے ذکر جمیل سے۔ ذکر جمیل جس کتاب سے ماخذ لی گئی ہے حمد، شاعر ہیں ماہر القادری، اشعار کی تعداد ہے 7۔ آج ہمارا لیکچر نمبر 2 ہے اور ہم حمد کا سلسلہ شروع کرتے ہیں حمد نمبر 4 سے، ماہر قادری کی۔ شعر نمبر 4۔ اسی مالک اسی خالق کی ہے سب حمد و ثنا، آبشاروں کا ترنم ہو کہ گلے بانگے ہزار۔ اچھا، یہ ہمارے پاس شعر ہے، اسی مالک اسی خالق کی ہے سب حمد و ثنا، آبشاروں کا ترنم ہو کہ بانگے گلے بانگ ہزار۔ گلے بانگ کہتے ہیں، دیکھیں ہزار تو بلبل کو کہا جاتا ہے اور بانگ کہا جاتا ہے آواز کو، صدا کو، جیسے ہم کے خوبصورت آواز۔ ہم نے جیسے مرغہ جو ہے وہ بانگ کہتے ہیں نا، مرغے کی آواز کو بانگ کہتے ہیں، تو وہاں پہ یہاں پر جو ہے وہ بلبل کی آواز کو گلے بانگ کہا گیا ہے۔ آبشار کہا گیا ہے دریاؤں پہاڑوں سے جو بہتا ہوا پانی دریاؤں پہ گرتا ہے، یا جھرنوں کو کہا جاتا ہے آبشار۔ مفہوم کی طرف بڑھتے ہیں شعر کے۔ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کی ہیں جو خالق و مالک ہے، ٹھیک ہے، یعنی اسی خالق جو ہے مالک کو کہا جاتا ہے جس کے پاس ہمارا اختیار ہوتا ہے۔ تو یہاں پہ ہم بتاتے ہیں کہ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کی، جو ہمارا خالق و مالک ہے، جس نے ہمیں پیدا کیا ہے، جو ہم پر اختیار رکھتا ہے، جس نے ہمیں زندگی دی ہے۔ بلندی سے گرتا ہوا پانی ہو یا پرندوں کی خوبصورت آوازیں، ہر شے اللہ تعالیٰ کی صفات، ہر چیز میں اللہ تعالیٰ کی صفات موجود ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کی جو صفت ہیں وہ ہر چیز میں، کائنات کی ہر چیز میں ہمیں نظر آتی ہیں، وہ چاہے پانی کا گرنا ہو یا پرندوں کی آوازیں ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ کی یہ بڑی خوبی ہے کہ اس نے ہر طرح کے پرندوں کو خوبصورت آوازوں سے نوازا، اس کے علاوہ جو پانی تک کو بھی خوبصورت آواز دی، اور یہ آواز جو ہے یہ اللہ کو پکارتی ہے، اللہ کی حمد و ثنا کرتی ہے۔ معنیوں کی طرف دیکھ لیتے ہیں دوبارہ سے۔ خالق کے معنی ہیں پیدا کرنے والا، آبشاروں پہاڑوں سے پانی کا گرنا، گلے بانگ ہزار بلبل کی آواز کو کہا جاتا ہے۔ اگر ہم اشعار کی تشریح لفظوں میں کریں تو ہے، اسی مالک اسی خالق کی ہے سب حمد و ثنا، آبشاروں کا ترنم ہو کے گلے بانگ ہزار، یعنی اسی مالک کی حمد و ثنا کرنا چاہیے جس نے ہم کو پیدا کیا ہے۔ یہاں تک کہ جو آبشاروں سے پانی گرتا ہے وہ بھی اللہ کی حمد و ثنا کرتا ہے، اور خوبصورت آواز میں بلبل کو انہوں نے شاعر نے مخاطب کیا ہے، لیکن دیگر پرندے بھی ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں، اس کی حمد و ثنا کرتے ہیں۔ تشریح دیکھتے ہیں اس کی۔ تشریح نمبر 4۔ اس شعر میں شاعر اللہ تعالیٰ کی بلند و بالا ہستی کا ذکر کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس شعر میں شاعر جو ہیں، شاعر کون؟ ماہر قادری ہیں۔ ماہر قادری اللہ تعالیٰ کی بلند و بالا ہستی کا ذکر کرتے ہیں کہ دنیا کی تمام مخلوق اس کی حمد و ثنا میں مصروف ہے۔ اگر ہم کسی بھی جگہ نظر ڈالیں، اللہ تعالیٰ کی تمام مخلوق کو دیکھیں تو ہر مخلوق اپنے اپنے انداز سے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرنے میں مصروف ہے، چاہے وہ انسان ہو یا چرند پرند ہوں، دریا اور صحرا ہوں، یا بلند آبشاروں سے گرتا ہوا پانی ہو، ہر شے اپنے اپنے انداز کے مطابق اس کی بندگی میں مصروف ہے۔ بلبل اور اس جیسے کئی پرندے اپنی میٹھی بولیوں میں رب کا ذکر پاک کرتے ہیں، گویا ہر شے اپنے پروردگار کی تعریف اور عبادت میں مصروف ہے۔ شاعر بڑی خوبصورتی کے ساتھ اس بات کو بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی جتنی بھی مخلوق ہے، چاہے وہ انسان ہیں،
پرندے ہیں، چرند ہیں، پرند ہیں، چوپائے ہیں، دریا ہیں، صحرا ہیں، جتنی بھی اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے وہ سب کی سب اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتی ہیں. یہاں تک کہ اگر ہمیں آبشاروں سے گرتا ہوا پانی، یعنی وہ پانی جو پہاڑوں میں سے نکلتا ہے، چشمے بھی کہہ سکتے ہیں، چشمہ بھی بہتا ہے آبشاروں کے اوپر سے جو پانی گرتا ہے، اس کی جو خوبصورت آواز آتی ہے، ترنم کہا جاتا ہے خوبصورت آواز کو، سر کو، یعنی وہ خوبصورت آواز کے ساتھ جو ہمیں بہت بھلی معلوم ہوتی ہے، وہ بھی اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کر رہے ہوتے ہیں. یعنی ہر اللہ تعالیٰ کی جتنی بھی مخلوق ہے اپنے اپنے انداز سے اللہ کی حمد و ثنا میں مصروف ہیں. بلبل جیسے کئی میٹھے پرندے، میٹھی میٹھی بولی بولنے والے پرندے، جیسے کوئل ہو گئی، فاختہ ہو گئی، خوبصورت چڑیا کی آوازیں، یہ سب کی سب اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا میں مصروف ہیں. گویا ہر شے اپنے پروردگار کی تعریف اور عبادت میں مصروف ہے. انسان زمیں پہ، محض فلک آسمان پر، جاری تھا ذکر قدرت حق پر زبان پر. اشعار نمبر 5 کو دیکھتے ہیں. یہ کڑکتی ہوئی بجلی، یہ گرجتے بادل، یہ سمندر کی تہیں اور یہ پہاڑوں کا ابھار. شعر کا مفہوم دیکھ لیتے ہیں. شعر میں بجلی کی کڑک اور بادلوں کی گرج کو اللہ تعالیٰ کے جلال کی علامت کہا گیا ہے. سمندر کی گہرائی اور پہاڑوں کی اونچائی تک اللہ کا ظہور ہے. یعنی اللہ تعالیٰ ہمیں پہاڑ کی بلندی اور سمندر کی گہرائی پر اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہمیں نظر آتی ہیں. اچھا، یہ کڑکتی ہوئی بجلی، یہ گرجتے بادل، یہ سمندر کی تہیں اور یہ پہاڑوں کا ابھار. اچھا، یہاں اگر ہم دیکھیں تو کڑک کے معنی گرج. کڑک ہم کس کو کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کڑک، بجلی کڑک رہی ہے، تو یعنی بجلی گرج رہی ہے، آواز آ رہی ہے اس کی. تہیں کہتے ہیں اندرونی حصے کو، زمین کا جو اندر کا حصہ ہوتا ہے، یعنی جس کو تہ پہ لگ جاتی ہے کوئی چیز، اس سے زیادہ گہرائی نظر نہیں آتی، وہ تہ ہو جاتی ہے، تو اسے تہ کہا جاتا ہے. زمین کا بالکل آخری حصہ یا کسی بھی چیز کا بالکل نچلا حصہ جو ہوتا ہے وہ تہ کہلاتا ہے. یہ پہاڑوں کا ابھار. ابھار ہم کہتے ہیں کوئی اوپر اٹھی ہوئی چیز کو ہم ابھار کہتے ہیں. تو اگر ہم اس کی لفظی تشریح بنائیں ان معنوں کو دیکھتے ہوئے، مفہوم کو دیکھتے ہوئے، تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ کڑکتی ہوئی بجلی، یہ گرجتے ہوئے بادل، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے جو بجلی کو پیدا کیا ہے، جو اس کی کڑک ہے، یعنی اس کی جو گونج ہے، تو آپ دیکھیں جب یہ گونج کرتی ہے تو تمام لوگوں کے اندر خوف بیٹھ جاتا ہے. یعنی یہ لوگ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں اپنا جلال بھی ظاہر کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جلیل و قدیر ہے. یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اتنی خوفناک آواز کو بھی بنا سکتا ہے. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ کا ہمیں جلال محسوس ہوتا ہے. یہ سمندر کی تہ. اب سمندر صرف زمین پر ہی نہیں بلکہ سمندر کی تہ کے اندر بھی اللہ تعالیٰ کا اقتدار ہے، اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے، اور اس مخلوق کو وہ رزق بھی فراہم کرتا ہے. اور یہ پہاڑوں کا ابھار. اب صرف زمین کی تہ نہیں، ہم جتنی بلندی پر جائیں گے ہمیں اتنی پہاڑوں کی جتنی بلندی پہ جاتے جائیں پہاڑ تو بہت بلند اور بالا ہوتے ہیں، تو اس پر کی جو اس کا ابھار ہے، جو اس کا آخری حصہ ہے، وہاں تک ہمیں اللہ تعالیٰ کا ظہور نظر آتا ہے. اچھا، یہاں پر ہم یہ بتاتے چلیں کہ سمندر کی تہ اور یہ پہاڑ، یعنی سمندر جو پہاڑ جو ہیں وہ سمندر کی تہ کے اندر بھی موجود ہوتے ہیں. یعنی جتنا پہاڑ ہمیں زمین کے اوپر نظر آتا ہے اتنا ہی وہ زمین کے اندر بھی ہوتا ہے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ کی کہ وہ ابھار کے طور پہ صرف ہمیں اتنی بلندی دکھ رہی ہے، لیکن وہ اتنا ہی وہ زمین کے اندر بھی ہے. تشریح کی طرف پڑھتے ہیں. اس شعر میں شاعر ماہر القادری کی معرفت الہی کا ایک اور کرشمہ بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ آسمان سے بجلی کا گرنا اور چمکنا یہ صرف اللہ ہی کی کاریگری ہے. وہ جب چاہے اور جہاں چاہے اس کو چمکاتا اور گراتا ہے. اسی طرح بادلوں کے آپس میں ٹکرانے سے جو آواز پیدا ہوتی ہے، اس آواز سے لے کر اس کے برسنے تک پر اللہ کا اختیار ہے. اللہ تعالیٰ نے نہ صرف زمین بلکہ سمندر کے اندر بھی پیڑ اور پودے اگائے اور اپنی مخلوق کو پیدا کیا اور ان کو رزق مہیا کیا. نظر انسانی جب پہاڑوں پر جاتی ہے تو اس کی طاقت اور بلندی کو دیکھ کر انسانی عقل حیران رہ جاتی ہے، اور حد نظر جہاں تک جاتی ہے اللہ تعالیٰ ہی کی قدرت نظر آتی ہے. کائنات کی ہر شے اللہ تعالیٰ کی قدرت کا منہ بولتا ثبوت ہے. اگر اس شعر کی ہم وضاحت کرنا چاہیں تو ہمیں پتہ چلے گا کہ اس شعر میں ماہر قادری جو ہیں وہ اللہ کی معرفت ہم کس کو کہتے ہیں؟ یعنی اللہ تعالیٰ کے نزدیک ہو جانے کو، اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جانے کو ہم
معرفت کہتے ہیں، یعنی اللہ تک پہنچنے کا ذریعہ، اللہ کو پہچاننے کا ذریعہ. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے بے شمار ذریعے بتائیں کہ مجھے پہچانو. اللہ تعالیٰ نے اپنی اشرف المخلوق انسان سے مخاطب ہو کے کہا ہے کہ مجھے کائنات میں تلاش کرو. تو جہاں تک اللہ تعالیٰ خود چاہتا ہے کہ میرے بندے جو ہیں وہ مجھے تلاش کریں اور پھر میرے کرشموں کو دیکھیں یا میری پیدا کی ہوئی مخلوقات کو دیکھیں. تو بتاتے ہیں یہاں سے کہ ایک اور کرشمہ بیان کرتے ہیں کہ آسمان سے جو بجلی کا گرنا ہے اور بجلی جس طرح چمکتی ہے. اب دیکھیں بجلی جو چمکتی ہے اس کی جو روشنی ہوتی ہے وہ کس قدر تیز ہوتی ہے. تو یہ اللہ کی کاریگری، اللہ کے سوا کوئی اس کو چمکا سکتا ہے؟ اور اللہ تعالیٰ جہاں چاہتا ہے اس بجلی کو گرا دیتا ہے، یعنی زمین پر اگر وہ گرتی ہے تو وہ زمین وہاں سے برباد ہو جاتی ہے، جل جاتی ہے. تو اسی طرح کہتے ہیں کہ آسمانی بجلی جو ہے بہت خطرناک ہوتی ہے. تو کیا اتنی طاقت والی چیزیں اللہ تعالیٰ پیدا ہی کر سکتا ہے؟ اللہ کے سوا کوئی اور پیدا کر ہی نہیں سکتا. تو اسی طرح بادلوں کے ٹکرانے سے جو آواز پیدا ہوتی ہے، اس آواز سے لے کے اس کے برسنے تک پر بھی اللہ کا اختیار ہے. یعنی بارش برسانے کا اختیار کس کے پاس ہے؟ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے. ہم کتنے ہی ہمارے پاس جدید آلات آ جائیں تو ہم اندازہ تو لگا سکتے ہیں کہ فلاں ٹائم پہ بارش ہوگی، لیکن یہ سارے اختیار اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس رکھے ہیں. وہ جب چاہے اور جہاں چاہے اس بارش کو برسا سکتا ہے. اللہ تعالیٰ صرف زمین پہ نہیں بلکہ سمندر کے اندر بھی، اگر ہم دیکھیں تو پیڑ اور پودے جو ہیں وہ ہمیں سمندر کی تہہ کے اندر بھی نظر آتے ہیں، اور بے شمار مخلوقات اللہ کی ہمیں سمندر کے اندر نظر آتی ہیں. عجیب اور غریب قسم کی مچھلیاں ہیں، دیگر مخلوقیں، تو ان کو دیکھ کے بھی ہمیں اللہ کی قدرت نظر آتی ہے. اللہ کو پہچاننے کا ذریعہ ملتا ہے کہ کوئی اور بنا سکتا ہے اس طرح کی مخلوقات. اتنی عجیب اور غریب مخلوقات ہوتی ہیں. پھر ان کو رزق بھی دیتا ہے. اگر چھوٹا ہے تو اس کے حساب سے اس کو رزق مل رہا ہے، بڑا جانور ہے یا بڑی مچھلی ہے تو اس کو اسی طرح سے اللہ تعالیٰ رزق مہیا کر رہا ہے. تو یہ نظر انسانی ہے کہ جب وہ پہاڑوں پہ بھی پڑتی ہے انسانوں کی نظر، یعنی انسان کی نظر جب پہاڑوں پر جاتے تو اس کی بلندی کو دیکھ کر انسانی عقل حیران رہ جاتی ہے. جب ہم بلندی صرف آسمان کے اوپر ہی اتنی دیکھتے ہیں تو سمندر کی گہرائی کے اندر بھی پہاڑ اتنے ہی گہرے ہوتے ہیں. تو انسان جو ہے وہ یہ سب دیکھ کر حیران رہ جاتا ہے اور پھر وہ معرفت الہی کا پہچاننے لگتا ہے، اللہ تعالیٰ کے نزدیک ہونے لگتا ہے. یعنی ہمیں دیکھیں تو پوری کائنات جو ہے اللہ کی قدرت کا منہ بولتا ثبوت ہے. شعر نمبر 6 کو دیکھ لیتے ہیں. کبھی گرمی کبھی سردی، کبھی گرمی کبھی سردی، کہیں سایہ کہیں دھوپ، کہیں جنگل کہیں گلشن، کہیں ٹیلے کہیں غار. مفہوم کی طرف بڑھتے ہیں. کائنات میں اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق کے لیے موسموں کو تبدیل کیا تاکہ میری مخلوق تمام موسموں سے لطف اندوز ہو. اس کے علاوہ پوری کائنات میں پہاڑ، جنگل، باغ بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت کی ایک اہم نشانیاں ہیں. الفاظ معنی بھی دیکھ لیتے ہیں. گلشن باغ کو کہا جاتا ہے، ٹیلے زمین کا ابھار، تشریح کی طرف بڑھتے ہیں. اس شعر میں شاعر اللہ تعالیٰ کی جس صفت کا ذکر کرتے ہیں اور بیان کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی جو خوبی کو کس خوبصورتی کے ساتھ بیان کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کی مختلف صفات کو ماہر قادری نے ہر شعر میں اپنے بیان کری ہے. تو شعر نمبر 6 میں بھی اللہ تعالیٰ کی صفت کو بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مختلف موسموں کو تخلیق کیا، کہ اللہ تعالیٰ نے تمام موسموں کو بنایا ہے. اللہ تعالیٰ نے تمام موسموں کو تخلیق کیا ہے اور موسم بھی ایسے بنائے کہ کہیں سردی ہے بہت، پھر گرمی ہے، پھر باہر کا موسم ہے. تو اللہ تعالیٰ ہر موسم سے اپنے بندوں کو لطف اندوز ہونے کا موقع دیتا ہے. تشریح کو پڑھ لیتے ہیں ہم. اس شعر میں شاعر اللہ تعالیٰ کی صفات کا ذکر نہایت ہی خوبصورت انداز سے کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مختلف موسموں کو تخلیق کیا اور پوری کائنات میں ان کو بکھیر دیا. یعنی کہیں سردی ہے، کہیں گرمی ہے، کہیں دن ہے تو کہیں رات ہے، سورج طلوع ہوئے تو کہیں غروب ہے. کائنات کی تبدیلی کا اختیار صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے. وہ جہاں چاہے جنگل کو باغ اور باغ کو جنگل بنا دے. قرآن کریم میں ارشاد ہے کہ ہم نے رات اور دن کو اپنی قدرت کی نشانی بنائی تاکہ تم اللہ کا فضل تلاش کر سکو، تاکہ تم اللہ کا فضل تلاش کر سکو. بنی اسرائیل میں یہ سورہ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ نے بات فرمائی ہے.
اچھا اب اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کائنات کی تبدیلی. اچھا اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی ایک بڑی نشانی یہ ہے کہ بلند و بالا پہاڑ، اس کے اندر غار کی تخلیق بھی قرآن کریم میں تخلیق بھی اللہ تعالیٰ نے کی ہے، اور قرآن کریم میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ ہم نے زمین کو فرش اور پہاڑوں کو میخین بنایا. خدا تعالیٰ اس سے بڑی معرفت انسانی عقل کے لیے اور کیا ہوگی کہ ہم اپنے رب کا شکر ادا کریں. اچھا اس شعر میں شاعر کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جہاں ہمارے لیے بے شمار نعمتوں کو بنایا ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے مختلف موسموں کو تخلیق کیا اور پھر پوری کائنات میں اس کو پھیلا دیا. آپ دیکھیں کہ ہر ملک میں موسم چینج ہوتا ہے، کہیں سردی ہے تو کہیں گرمی ہوتی ہے. اگر ہمارے پاس گرمی چلی ہے تو کہیں اور جیسے آسٹریلیا وغیرہ میں ان دوران سردی آ جاتی ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ ہی نے موسموں کو پوری کائنات میں بکھیر دیا ہے. تو کہیں سردی، کہیں گرمی، کہیں دن ہے تو کہیں رات ہے. تو یہ تمام نظام کس کے ہاتھ میں؟ اللہ تعالیٰ کے. ان میں کوئی رد بدل نہیں کر سکتا. یہ اپنے وقت مقرر پر طلوع ہوتا ہے سورج، اپنے وقت مقرر پر غروب ہو جاتا ہے. تو یہ تمام چیزیں کس کے اختیار میں؟ اللہ تعالیٰ کے. کائنات کی تبدیلی کا اختیار صرف کس کے پاس ہے؟ اللہ تعالیٰ کے. یعنی کائنات میں جتنی بھی تبدیلی ہو رہی ہے وہ کون کر رہا ہے؟ صرف اللہ تعالیٰ کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ ہی تبدیل کر سکتا ہے موسموں کو بھی اور سورج کے آنے جانے کو بھی. وہ جہاں چاہے جنگل کو باغ اور باغ کو جنگل بنا دے. ایسا بھی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بڑے بڑے صحراؤں میں پانی دیا اور وہاں بے شمار پانی ہونے لگا. جیسے کہ اگر ہم سعودی عرب کی مثال لیں تو پہلے یہ ایک صحرا ہی تھا دیکھیں، اور آج کا وقت دیکھیں تو اس کو اللہ تعالیٰ نے کیسا پر رونق ملک بنا دیا ہے، کتنی رونقیں وہاں پر دے دی ہیں. تو یہ اللہ کے اختیار میں ہے. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم نے رات اور دن کو اپنی قدرت کی نشانی بنائی تاکہ تم اپنے رب کا فضل تلاش کر سکو. یعنی تم اللہ کو پہچان سکو کہ یہ دن اور رات جو ہے، یعنی دن کس طرح آتا ہے اور رات کس طرح ہوتی ہے، اور کس طرح وقت جو ہے وہ گزر جاتا ہے یا اندھیرا ہوتا ہے اور روشنی آتی ہے. تو یہ کس کے اختیار میں ہے؟ یہ یقیناً اللہ کے اختیار میں. تو تم اللہ کو پہچانو. تو یہ کس میں بیان کیا ہے اللہ تعالیٰ نے؟ سورہ بنی اسرائیل میں. اللہ تعالیٰ کی ایک اور نشانی ہے کہ وہ بلند والا پہاڑ میں ہیں، ان کے اندر وہ غاروں کو تخلیق کرتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے زمین کو فرش اور پہاڑوں کو میخین بنایا. یعنی ہم نے زمین کو جو ہے وہ فرش بنایا اور پہاڑوں کو جو ہے وہ اس کی جڑیں بنایا. یعنی وہ پہاڑ جو ہیں وہ جڑیں بنی ہوئی ہیں. اس زمین جو قائم ہے نا، یہ پہاڑوں کی وجہ سے قائم ہے. جتنی زمین کے اوپر ہمیں پہاڑ نظر آتے ہیں اتنے ہی زمین کے نیچے پہاڑ ہے. تو زمین کو اللہ نے ایک اونچا حصہ دیا، فرش بنایا ہے کہ وہ جو ہے وہ پہاڑوں کے اوپر بنی ہوئی ہے. فرش اس کا کس کا ہے؟ پہاڑوں کے اوپر اس کا فرش ہے. خدا تعالیٰ کی اس سے بڑی معرفت انسانی عقل کے لیے اور کیا ہوگی. لہٰذا ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے رہنا چاہیے کہ اس نے ہمیں بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے. دن اور رات کے بدلنے کی بہت بڑی نعمت ہے. اگر ایک سا وقت مقرر رہتا، رات ہی رات رہتی، تو کیا زندگی میں کوئی لطف ہوتا یا سارا دن سورج طلوع رہتا؟ تو یہ تمام آرام جو ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے مزاج کو دیکھتے ہوئے، اپنے بندوں کو دیکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے تمام نعمتوں سے بھر دی کائنات کو، تاکہ میرے بندے جو ہیں وہ میری معرفت کو حاصل کریں اور میری نعمتوں کا شکر ادا کریں. اشعار نمبر 7 کو دیکھ لیتے ہیں. شعر نمبر 7. یہ سب آیات الہی ہیں، ذرا غور سے دیکھ اس کی، پھر ہم بیان کر اسی خالق کو پکار. مفہوم دیکھ لیتے ہیں. کائنات میں حد نظر قدرت ذوالجلال کی نشانیاں موجود ہیں. اس کی تمام تر صفات اس بات کی دلیل ہیں کہ وہی ہے جو تمام تعریف اور ذکر کے لائق ہے. یعنی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ پوری کائنات میں اس کی ہمیں صفات نظر آتی ہیں، اس کی خوبیاں نظر آتی ہیں، اور وہ خوبیاں بھی دلیل دے رہی ہیں. یعنی خود وہ بیان کر رہی ہیں کہ یہ وہی ذات ہے جس کی سب کو حمد و ثنا کرنا چاہیے اور اس کا ذکر کرنا چاہیے. کیونکہ وہی ذکر کے لائق ہے، وہی تعریف کے لائق ہے. معنی دیکھتے ہیں. آیات اللہ کی نشانی. آیات کیا ہیں؟ اللہ کی نشانی کو کہا جاتا ہے. خالق کہتے ہیں پیدا کرنے والے کو، اور حمد و ثنا اللہ کی تعریف کو کہا جاتا ہے. اگر ہم یہ دیکھیں کہ یہ سب آیات الہی ہیں، یعنی یہ جو پوری کائنات میں ہمیں نظر آتی ہیں نشانیاں، آیات نشانیاں کس کی ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی. ذرا غور سے دیکھ
اس کی پھر ہم بیان کر ہم کہتے ہیں تعریف کو، اور پھر اب اس کی تعریف بیان کر اور اسی خالق کو پکار اور اب اسی کو صدا دو، اپنی دعائیں جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ سے مانگو، اسی کو پکارو ہر پریشانی میں، ہر مصیبت میں، ہر آسائش میں، ہر نعمت کے موقع پر کس کو پکارو؟ اللہ تعالیٰ کو، اور اس کی تعریف بیان کرو، اس کا شکر ادا کرتے رہو۔ یہ نظم کا آخری شعر ہے، تو یعنی یہ مقطع شعر تھا۔ آگے بڑھتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ شاعر فرماتے ہیں، شاعر ماہر قادری فرماتے ہیں کہ شاعر انسان کو دعوت فکر دیتے ہوئے کہتے ہیں، یعنی اب انسان کو کس طرف شاعر کہہ رہے ہیں کہ جب میں نے شاعر جو ہیں انہوں نے ہر بند میں، ہر شعر میں اللہ تعالیٰ کی تعریفوں کو بیان کیا، اللہ تعالیٰ کی صفت کو بیان کیا، تو آخری شعر میں وہ کہتے ہیں اب پورا مکمل طور پہ غور و فکر کرو، اور کہتے ہیں کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے اپنے رب کی بنائی ہوئی چیزیں جو ہیں وہ ہر طرف بکھری ہوئی ہیں۔ شاعر انسان کو دعوت فکر دیتے ہوئے کہتے ہیں، یعنی لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ اب جو ہے فکر کرو، جب تم اپنے رب کی بنائی ہوئی ہر شے کی طرف توجہ کرو گے تو تمہارا ایمان اور مضبوط ہو جائے گا، یعنی اب تم اللہ کی چیزوں پہ غور و فکر کرو، اس کی نعمتوں کو محسوس کرو، جو ہر گھڑی ہمیں اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں سے ہمیں نوازتا رہتا ہے۔ تو لہٰذا اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا ہر گھڑی جب ہم شکر کریں گے تو ہمارا ایمان مضبوط ہوتا جائے گا، انسان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی بڑائی کو قبول کرتا جائے گا، اور تم مزید شدت سے اپنے خالق کی تعریف اور توصیف کو بیان کرو گے۔ تو جب انسان اللہ تعالیٰ کو قریب جاتا ہے تو وہ اس سے مزید اس کی تعریف اور اس کی توصیف کو بیان کرنا شروع کر دیتا ہے، یعنی اس کی حمد و ثنا کرنے لگتا ہے، اس کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے لگتا ہے۔ اور بھی بہت سی چیزیں مختلف رنگ و روپ کی ہیں اس نے تمہارے لیے زمین پہ پھیلا رکھی ہیں، بے شک نصیحت قبول کرنے والوں کے لیے اس میں بڑی نشانیاں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ فرماتے ہیں اور بھی بہت سی چیزیں ہیں، میں نے کائنات میں اتنی بے شمار چیزیں، صرف یہ بڑی بڑی چیزیں جو تمہیں نظر آتی ہیں یہی نہیں ہے، میں نے کائنات میں بہت ساری چیزیں اپنی مخلوق کے لیے پھیلا رکھی ہیں، بے شک نصیحت قبول کرنے والے، یعنی جو اللہ کو پہچاننے والے ہیں وہی اللہ کی نشانیوں کو سمجھ سکتے ہیں۔ ان میں ایک بڑی نشانی ہے، اس میں ایک بڑی نشانی ہے کہ وہ ہر سمت رب کی نشانیاں ہر سمت موجود ہیں، اور ہر آنکھ جو ہے اگر اللہ تعالیٰ کی بڑی بڑی نشانیاں ہیں جو ہر سمت موجود ہیں، بس دل کی آنکھ روشن ہونا چاہیے، یعنی کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو نشانیاں ہیں وہ دنیا کے کونے کونے پہ موجود ہیں، اگر اللہ کا ایمان ہوگا تو یقیناً اس کی ان آنکھوں سے، پر نور آنکھوں سے اللہ تعالیٰ کو وہ ہر جگہ محسوس بھی کرے گا، اور اللہ تعالیٰ کو پہچان بھی جائے گا، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو وہ دیکھ بھی سکے گا، اللہ تعالیٰ کی تخلیق کی ہوئی چیزوں کو دیکھ سکے گا۔ تو بس ایک آنکھ ایسی ہونی چاہیے جو روشن ہو، اور یہاں پر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی مکمل طور پہ بندگی کو بیان کیا ہے کہ انسان جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے بندگی کا اظہار کریں، اس کی نعمتوں کا اظہار کریں۔ تو اس کے ساتھ ہمارے ساتوں اشعار کی تشریح جو ہے وہ مکمل ہوتی ہے۔ پڑھتے ہیں اس کے مرکزی خیال کی طرف۔ اچھا، کیا ہے خوبصورت شعر ہے، کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے۔ مرکزی خیال دیکھ لیتے ہیں نظم کا۔ کائنات کا ذرہ ذرہ وجود باری تعالیٰ کی روشن دلیل ہے، اس کی قدرت ہر شے پر محیط ہے، تخلیق کرنے کی قدرت اور ملکیت کا دعوے دار صرف اللہ تعالیٰ ہے، اس کی نعمتوں اور رحمتوں کا نزول بے حد اور بے شمار ہے، اس کی قدرت اور طاقت بے مثل ہے، بے مثال ہے، الغرض حد نکاح تک ہر شے رب ذوالجلال کی قدرت کے ہاتھے میں، یعنی ہم یہ جو دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ کا وجود باری تعالیٰ، جو مختصر الفاظوں میں ہم کے مرکزی خیال کو بیان کیا، تو اس کی وضاحت تھوڑی سی ہم کرتے ہیں کہ کائنات کا ذرہ ذرہ جو ہے وہ وجود باری تعالیٰ کی روشن دلیل ہے، یعنی اگر ہم کائنات کی چھوٹی سے چھوٹی چیز کو بھی دیکھیں تو وہ کس کی دلیل دیتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی۔ اللہ کی قدرت ہر شے میں موجود ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے ہر شے کو قدرت دی ہے، طاقت دی ہے، ہر شے کو دی ہے، تخلیق کرنے کی قدرت اور ملکیت کے دعوے دار صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، یعنی جب اللہ تعالیٰ نے ہر شے کو طاقت بھی دی ہے اور
جتنی بھی کائنات کے اندر چیزوں کو تخلیق کیا ہے تو اس کو بنانے والا، اس کا مالک کون ہے؟ صرف اللہ تعالیٰ ہے. تو ہمیں کیا چاہیے کہ ہم اس کی نعمتوں اور رحمتوں کا نزول بے حد اور بے شمار ہے. اس کی قدرت اور طاقت بے مثل ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے بے شمار نعمتیں دی ہیں، بے شمار رحمتیں عطا کر رہے ہیں ہمیں. تو ہمیں کس کا شکر ادا کرنا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ کا. یعنی انسانی نگاہ جب کہیں دور تک بھی جاتی ہے تو ہمیں اللہ تعالیٰ کی قدرت ہی نظر آتی ہے اور اللہ تعالیٰ کی تخلیق کردہ چیزیں نظر آتی ہیں. تو وہی ہمارا خالق و مالک ہے. لہٰذا بندے کو ہر گھڑی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے رہنا چاہیے. اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا لیکچر ختم ہوتا ہے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.